یہ ایک اندھیری رات تھی جب ایک طاقتور بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا مقصد تھا کعبہ کو مٹا دینا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ جس گھر کو گرانے چلا ہے وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ کیا کوئی دنیا کی سب سے مقدس جگہ کو مٹا سکتا ہے؟ کیا ایک طاقتور فوج اللہ کے گھر کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب ایک مغرور بادشاہ نے یہ کرنے کی کوشش کی تو آسمان سے ایسی فوج آئی جسے آج بھی دنیا یاد کرتی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ ایک بادشاہ، ایک سازش اور اللہ کی مدد۔ کعبہ کو تباہ کرنے کی سازش اور اللہ کی مدد۔ یہ ایک اندھیری رات تھی۔ صحرا کی خاموشی میں ایک خفیہ منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ ایک طاقتور بادشاہ جس کی فوج ہاتھیوں پر سوار تھی، ایک ہی خواب دیکھ رہا تھا، کعبہ کو تباہ کر دینا۔ وہ سمجھتا تھا کہ کوئی اسے روک نہیں سکتا، کہ اس کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ٹک سکتا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس گھر کو وہ گرانے جا رہا ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ واقعہ 570 عیسوی کا ہے، جب یمن کا گورنر عرب پر قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ اس نے یمن کے شہر میں ایک شاندار گرجا تعمیر کروایا تھا جسے وہ چاہتا تھا کہ عرب کے تمام لوگ حج کے لیے وہاں آئیں۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ لوگ پھر بھی مکہ کے کعبہ کی طرف جاتے ہیں تو اس نے ایک خوفناک فیصلہ کیا، کعبہ کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے۔ ابربا نے ایک طاقتور فوج تیار کی جس میں بڑے بڑے ہاتھی بھی شامل کیے گئے۔ اس فوج نے مکہ کی طرف پیش قدمی کی اور جیسے ہی وہ حدود حرم کے قریب پہنچے، اللہ کی قدرت کا ایک عظیم الشان مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ جب اہل مکہ کو خبر ملی ابربا اپنی عظیم فوج کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو وہ سخت خوف میں مبتلا ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس اس بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ حضرت عبدالمطلب نے قریش کے لوگوں سے کہا، یہ گھر اللہ کا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہا نے جب اپنی فوج کو کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے کا حکم دیا تو اچانک ایک عجیب منظر نمودار ہوا۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کی طرح پرندے نمودار ہوئے۔ یہ چھوٹے پرندے تھے جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے۔ ہر پرندے کے پنجوں میں 3 چھوٹے پتھر تھے۔ جیسے ہی ان پرندوں نے یہ کنکر پھینکنا شروع کیے، ابرہا کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ یہ کوئی عام کنکر نہیں تھے بلکہ اللہ کا عذاب تھے۔ کنکر جیسے ہی کسی فوج یا ہاتھی کو لگتے وہ گوشت کے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا۔ ابرہا خود بھی شدید زخمی ہو گیا اور یمن واپس جاتے ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کی پوری فوج چند لمحوں میں ختم ہو گئی اور یوں اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس نے پورے عرب میں اللہ کی قدرت کو ظاہر کیا۔ اس واقعے کے بعد اہل عرب میں اللہ کی طاقت کا خوف بیٹھ گیا اور قریش کا رتبہ مزید بڑھ گیا۔ یہ عظیم واقعہ قرآن میں سورۃ فیل کے ذریعے بیان کیا گیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اس نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پتھروں کی بارش کر رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ، بس اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا۔ یہ صورت قیامت تک کے لیے ایک مثال ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے، چاہے کتنی ہی بڑی سازش کیوں نہ ہو۔ اللہ اپنی مقدس جگہوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ ابرہا اپنی طاقت پر گھمنڈ کر رہا تھا مگر اللہ نے اسے تباہ کر دیا۔ یہی انجام ہر ظالم اور متکبر کا ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک بڑی فوج کو تباہ کرنے کے لیے کوئی اور فوج نہیں بھیجی بلکہ چھوٹے پرندے بھیجے۔ اللہ جسے چاہے جیسا چاہے وسیلہ بنا سکتا ہے۔
چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کے دین یا اس کے گھروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کے دین یا اس کے گھروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ واقعہ ایمان کی مضبوطی کے لیے نشان راہ ہے۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ واقعہ ایک سبق ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں تو وہ ہمیں بھی اسی طرح بچائے گا جیسے اس نے اپنے مقدس گھر کی حفاظت فرمائی۔ اللہ کی مدد کے لیے خاص دعا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 7 مرتبہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ ہر مشکل حل ہوگی۔ یہ واقعہ اللہ کی طاقت اور مدد کی ایک زندہ مثال ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آپ کی زندگی میں بھی آئے تو اللہ پر بھروسہ کریں، اس کے احکام پر عمل کریں اور اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر دیں۔ یہی وہ یقین اور ایمان ہے جو ہمیں مشکلات میں صبر، ہمت اور اللہ کی رحمت کی امید دیتا ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔